ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرہ سیریز کا ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر 67، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے میں شاؤٹ آؤٹ دینا چاہوں گی اپنے بھانجوں اور بھانجی کو، جنہوں نے آج پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے اور یہ 7-8 سال کے ہیں اور بہت کیوٹ ہیں، اور مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ رکھ لیں گے، مگر انہوں نے رکھا ہے، تو ان کے لیے بہت 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 مبارکباد اور بہت ساری دعائیں، اور آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا ان کے لیے ضرور۔ اور جناب شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم بات کر رہے تھے، جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پوری طرح سے گھرے ہوئے تھے کفار میں، اور جنگ کے دوسرے ہاف کی بات کر رہے تھے ہم۔ دوسرے ہاف میں جب مسلمانوں کے اوپر اچانک سے خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کر دیا، تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت سب کے سب لوگ ہی بہت بالکل بدحواس ہو گئے تھے، اور ایک دوسرے سے بہت دور دور تھے، ان کے درمیان بڑا گیپ آ گیا تھا، سینڈوچ بن گئے تھے۔ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ پہاڑ تھا احد کا، ان کے آگے جو ہے وہ بہت ہی شدید قسم کے واریر لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ آئے تھے، خالد بن ولید کے ساتھ آئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو ان کے امیڈیٹ صحابہ کرام تھے، جو ایلیٹ صحابہ کرام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی وغیرہ، یہ سب بھی ان سے دور ہو گئے تھے، کیونکہ بیچ میں وہ کفار آ گئے تھے، یہ لوگ بھی لڑ رہے تھے اپنی جگہ، پھر بیچ میں کفار تھے، اور مسلمانوں کے وہ لوگ جو کہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ اور بھی بہت آگے چلے گئے تھے۔ ان کو بھی پلٹ کے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ یہ انتہائی خطرہ مول لے لیا کہ اپنی لوکیشن انہوں نے دے دی، اور اس کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے ان کے قریب جمع ہو گئے اور ان کو مارنے کی کوششیں کرنے لگے۔ تو اس زمین میں پھر وہاں پہ کئی ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں۔ اب پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹٹ بٹس ہیں واقعات کی، وہاں پہ کوئی ہسٹورین یا کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا جو کہ بیٹھ کے آپ کو پورا کا پورا جو ہے نا وہ اس کا لے آؤٹ بتائے کہ اس جگہ پر یہ ہو رہا تھا، اس جگہ پر اس وقت یہ ہو رہا تھا۔ سائملٹینیسلی بہت کچھ ہو رہا تھا، اور ہم تک جو ہے یہ واقعات صحابہ کرام کے ہی تھرو پہنچتے ہیں۔ تو ہم نے واقعات لے کے ان کو پیس ٹوگیدر کر کے ایک سمجھیں آپ ایک فوٹیج بنانی ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت محنت بھی کرنی پڑی، اور بہت مشکل کام تھا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا ہوگا، کون سا بعد میں ہوا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو کسی واقعے میں ایسا فیل ہو کہ یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ نادیہ لیٹ بتا رہی ہیں، تو آئی اپولوجائز فار دیٹ ان ایڈوانس۔ آپ اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے دیکھیں کہ ہمارے پاس کسی بھی سیرہ کی بک میں ایک آرڈر نہیں ہے، ہر جگہ ڈفرینٹ آرڈر ہیں، تو میں نے بھی ایک آرڈر سا بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو جن لوگوں جو بہت بہادری کے جو لوگ وہ دکھا رہے تھے اپنا، ان میں ایک زبیر بن عوام بھی تھے، جنہوں نے جیسے ہی ایون جب لڑائی شروع بھی ہوئی تو ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ یہ فٹ سولجر تھے، اور ایک قریشی آدمی جو ہے وہ گھڑ سوار تھا، اور وہ آ رہا تھا، اور وہ مسلمانوں کو رائٹ لیفٹ مارے جا رہا تھا، اور زبیر بن عوام اس کے رستے میں کھڑے ہو گئے، جہاں سے وہ گھوڑا دوڑا تھا وہ آ رہا تھا، اور انہوں نے ایسی جو ہے نا وہ جست لگائی کہ یہ ڈائریکٹ یہ اس کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، اس بندے کے پیچھے سوار ہوئے، اور اس کے بعد اس کو گرایا، اور گرا کے اس کا جو ہے نا اس کو مارا، اور پھر اس کا گھوڑا بھی لیا۔ تو زبیر بن عوام کی بہادری کے قصے ویسے بھی بہت مشہور تھے، تو ان میں سے یہ بھی ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز جو ہوئی، واحد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہو، واحد وہ شخص جو ہے وہ تھا ابی بن خلف، اور اس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس جنگ میں۔ کس طرح سے؟ اب یہ بہت ہی وہ گندا والا مشرکین مکہ میں سے تھا جو کہ بچ گیا تھا، باقی سب لوگوں کو تو بدر کی جنگ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل وائپ آؤٹ کر دیا، تو یہ ان لوگوں میں سے تھا جو گیا نہیں تھا، اور یہ بچ گیا تھا، اور اس جنگ میں یہ آیا تھا،
اور ایسا ہوا تھا مکہ کے اس میں بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت زیادہ تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، ان کے اوپر گند اور غلاظت لا کر پھینکی، اور ان کو دھمکیاں دیں، ان کو دھمکی دیتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ تمہیں میں تمہیں اس طرح مار دوں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ اس کو کہا کہ نہیں، جس دن مکہ سے باہر تم مجھے ملو گے نا، وہ دن ہوگا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اور اس شخص کے اوپر اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا اس بات کا، اس کو یہ بات یاد رہی ہمیشہ کہ یہ اس کے ڈر کی وجہ سے یہ بدر میں نہیں آیا تھا، مگر اس دفعہ جب یہ آیا اپنی تعداد اور اپنا رعب اور دبدبا دیکھ کے کہ ہم تو اتنی بڑی فوج لے کے جا رہے ہیں، یہ اب تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا ہمارے آگے، تو یہ بھی آیا۔ اور پھر ابن اسحاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، پیچھے ریٹریو کر رہے تھے، اور ان کو یہ بہت سارے جو یہ قریشی ہیں یہ ان کو فالو کر رہے تھے، ان کے پیچھے آ رہے تھے، ان میں ابی بن خلف بھی تھا، اور یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑا جو ہے نا وہ چیختا چلاتا آ رہا تھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد، اور یا تو آج میں مار دوں گا ان کو یا میں خود مر جاؤں گا۔ تو یہ اس طرح کہتا ہوا جو ہے وہ آ رہا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں اور اس کا تو ہم ابھی کام تمام کرتے ہیں نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو تم چھوڑ دو، یہ میرا ہدف ہے، اس کو تم میرے لیے چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اسی طرح سے ایک سپیئر، ایک نیزہ جو ہے وہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور یہ شخص جو ہے وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور اسی طرح سے یہ بھی گھوڑا چارج کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تک پہنچا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سپیئر تھا، جو نیزہ تھا، یہ الحارث بن السما سے جو ہے وہ پکڑا، اور بھاگتا ہوا آ رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیزہ مارا، اور یہ اوپر سے نیچے تک جو ہے نا پورا کا پورا غرق تھا، اپنی زرہ میں پورا کا پورا غرق تھا۔ اس نے اتنی زیادہ آرمر پہنی ہوئی تھی کہ اس کی سوائے آنکھوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو گردن کا تھوڑا سا حصہ اوپن رہ جاتا ہے، پھر بھی ان کو مطلب جوائنٹس کی اوپننگز رکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیزہ پھینکا نا، وہ اس کی گردن کو چھوتا ہوا گزر گیا، لٹرلی پوری طرح سے اندر بھی نہیں گھسا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ مطلب یہ اس کا کوئی ڈیتھ وونڈ نہیں تھا، یا اتنا زیادہ برا قسم کا وونڈ نہیں تھا کہ جس سے اس کی موت ہی واقع ہو جاتی۔ یہ اس کو تھوڑا سا چھو گیا، پوری طرح سے اندر گوشت کی گھسا بھی نہیں، اور جو ہے اس کے بعد اس کو پکڑ کے نیچے گرا دیا گیا، اس کے گھوڑے سے جو ہے وہ نیچے گر گیا یہ۔ اور اس چیز کا جو اسٹروک، مگر خوف اس شخص کا اتنا زیادہ تھا کہ اس کو جس وقت میدان سے اٹھا کر لے کر گئے، مطلب اس میں کیا کہتے ہیں، اپنے جب وہ لے کر جا رہے تھے اپنے انتہائی زخمیوں کو اور جو مرے ہوئے تھے ان کو، تو یہ مسلسل بولا جا رہا تھا کہ محمد نے مجھے مار دیا، محمد نے مجھے مار دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مار دیا۔ اور وہ سارے لوگ جو ہے نا اس کو، ان کا جو طبیب تھا وہ دیکھ کے کہنے لگا کہ بھائی تمہیں کوئی ایسا وونڈ نہیں آیا کہ جس سے تم مرے ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک دو ہفتے کی بات ہے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جو ہے اس شخص کے الفاظ تھے کہ واللہ محمد نے مجھے مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر وہ مجھ پہ صرف تھوک بھی دیتے نا تو بھی میں مر جاتا، تو میں تو مر ہی جاؤں گا، میں اس سے ضرور مروں گا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس شخص کے اوپر نا کسی جن کا حملہ ہو گیا ہے اور یہ پوزیس ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اور پھر یہی ہوا کہ یہ آدمی جو ہے ابی بن خلف، یہ اسی جو ہے وہ تکلیف سے، اسی زخم کی تکلیف سے ہی اس کی موت واقع ہوئی، جو کہ بظاہر ہرگز ایسا زخم نہیں تھا کہ جو کہ جان لیوا ثابت ہوتا، مگر اس کی موت پھر بھی جو ہے وہ اسی زخم سے ہوئی جب اس کو یہ واپس لے جا رہے تھے مکہ۔ اور یہ ابن ہشام میں بھی، زاد المعاد میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ورژن میں ابو الاسود ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی کے اوپر، یا ان سے نریٹ کرتے ہیں کہ وہ سارا رستہ جو ہے نا اس طرح سے، جس طرح ایک بالکل بل ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑا سانڈ ہوتا ہے
جو کہ مطلب اگر تکلیف میں جو آوازیں نکالتا ہے نا، یہ سارا رستہ اس طرح کی آوازیں نکالتا رہا ابی بن خلف. اتنی زور زور سے اس نے اس طرح کی آوازیں نکالی، اور پھر یہ کہتا جاتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نا، اس کی قسم کہ اس وقت میں جو پین محسوس کر رہا ہوں، جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے نا، اگر وہ تم سب لوگوں کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے نا، تو تم لوگ جو ہے تو وہ تم سب کو مارنے کے لیے کافی ہوگی، تم سب مر جاؤ گے. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت کہ اگر وہ تم سب لوگوں کو دے دی جائے نا، تھوڑی تھوڑی برابر کی تقسیم کر دی جائے تم سب کے اوپر، تو تم لوگ اس سے مر ہی جاؤ گے. وہ اتنی زیادہ تکلیف ہے. اور یہ ہم مختصر سیرہ رسول میں سے جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں، وہاں سے ملتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ کچھ ایسے کردار تھے قریشیوں میں سے، کچھ ایسے لوگ تھے، 4 انفیکٹ ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید زخمی کیا اس جنگ میں. ان 4 میں سے پہلا شخص جو ہے وہ ہے عتبہ بن ابی وقاص. عتبہ بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے جب وہ مبعوث ہوئے تھے، جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. اور یہ عتبہ بن ابی وقاص ان کے سگے بھائی دوسری طرف کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور یہ بھی عہد کر کے آئے تھے کہ یہ مار کے ہی چھوڑیں گے. اور سعد بن ابی وقاص نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی کو خود ہی ہینڈل کر لیں، وہ خود ہی ان کی جان لے لیں، خود ہی ان کو مار دیں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے. اور عتبہ کیا کر رہا تھا، اس نے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ پیبلز اٹھائے ہوئے تھے، پتھر، نوکیلے پتھر، اور یہ نوکیلے پتھر مار رہا تھا. اور وہ پتھر، ان میں سے ایک پتھر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے وہ لگا، اور ساتھ ہی اس نے پیچھے سے جو ہے وہ ساتھ ایروز بھی چھوڑتا جا رہا تھا، تیر اندازی بھی کر رہا تھا. مگر یہ جو پتھر لگا یہ اتنا بری طرح سے لگا کہ ان کی جو ان کی سیدھی سائیڈ کا جو نیچے کا مولر یا انسیزر، رباعیہ اس کو کہتے ہیں، وہ ڈسلوج ہو گیا، وہ جو ہے وہ بالکل ہل گیا. یعنی کہ ظاہر پتھر اتنی زور سے لگا کہ اندر سے ان کا دانت جو ہے وہ ہل گیا اور وہ ٹوٹا. اور اسی طرح سے بری طرح سے، اور ان کا جو یہ لوور لپ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی پورا بری طرح سے کٹ گیا، اور اس میں سے خون بہت بری طرح سے بہنے لگا. تو اور ساتھ یہ شخص جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے تیر بھی پھینکتا جا رہا تھا. پھر ان کے بعد عتبہ بن ابی وقاص پہلا شخص ہو گیا. دوسرا شخص تھا عبداللہ ابن شہاب الزہری. یہ وہ شخص تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ماتھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے ایک شدید قسم کا جو ہے وہ وار کیا تھا. اس کا وار اس طرح سے تھا، یہ بھی جو ہے وہ کسی گھوڑے پر ہی سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عدد جو ہیں وہ پہنی ہوئی تھیں، زرہیں پہنی ہوئی تھیں. اس شخص نے اتنی زور کا وار کیا کہ جو ظاہر شکر الحمدللہ کہ اس کی تلوار ان کا خود تو نہیں توڑ سکی، جو ان کا ہیلمٹ تھا وہ توڑ تو نہیں سکی، لیکن اس کا وار اتنا شدید تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی جو ہیلمٹ جو ان کے سر کے ساتھ جو ٹکرایا اس کی وہ بہت شدید تھا، وہ تکلیف ان کو تھی. اور اس کے علاوہ جو کڑیاں لٹک رہی تھیں اس ہیلمٹ کی، لوہے کی بنی ہوئی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے گال میں گڑ گئیں. اس کی 2 کڑیاں جو ہے نا وہ گڑ گئیں. اتنی زور کا وہ وار تھا، یعنی کہ ایک طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پتھر لگا، وہ دانت ہل گیا، اور اس کے بعد جو تیر برسا رہا تھا یہ عتبہ بن ابی وقاص، وہ تیر لگا، ایک گال پر جو وہ تیر لگا ہوا ہے، اور دوسرے گال پر یہ کڑیاں جو ہیں وہ بری طرح سے اندر گڑ گئیں. اور وہ اتنی بری طرح سے، مطلب اس کیا فورس ہوگی اس کی کہ وہ کڑیاں جو ہیں وہ آپ کی اسکن پھاڑ کے، آپ کی وہ ٹینڈنس پوری کی پوری نکال کے، اور گوشت نکل کے بعد جو ہے وہ بون تک جا کے وہ گڑ گئیں. اتنی بری طرح سے وہ گڑی ہوئی تھیں. تو یہ دوسرا کام جو ہے یہ شہاب الزہری کا تھا. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی نا مطلب کسی قسم کا وہ کر کے آیا ہوا تھا، کوئی نظر مان کے آیا ہوا تھا کہ میں تو مارے بغیر نہیں جاؤں گا اور یہ وہ. لیکن جب اس سے نہیں ہو سکا اس کا کام، تو صفوان بھی جو ہے، صفوان بن امیہ آئی تھنک، اس نے کہا کہ تم تو وہ بندے ہی نہیں ہو نا کہ جو اپنی بات کو تم پورا نہیں کر سکے. بیسکلی تم نے کہا تھا کہ تم ان کو مار دو گے اور تم نہیں مار سکے. تو
اور اس کے بعد یہ ان لوگوں میں سے بھی تھا جس نے احد کے بعد بھی جو ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیمپٹ کیے گئے، مرڈر اٹیمپٹ کیے گئے، ان میں بھی پھر اس نے پارٹیسپیٹ کیا اس وجہ سے۔ پھر ایک تیسرا شخص تھا عبداللہ بن قمیہ، یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا گھٹیا قسم کا دشمن تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا، ان کی شہادت اس آدمی کے ہاتھوں ہوئی، اور پھر اسی نے جو ہے وہ سب میں یہ پھیلا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ جو ہے شہید کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کی رنگت، ان کا قد کاٹ وغیرہ جو ہے وہ بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس جنگ کے دوران انہوں نے کوئی ایسا جبہ پہنا تھا، کوئی ایسا لباس پہنا تھا جو کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بورو کیا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو یہ شبہ ہوا، یا اس شخص کو یہ شبہ ہوا کہ جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال یہ وہ شخص تھا ابن قمیہ، اور آگے بھی ہم اس کے بارے میں سنیں گے مزید۔ یہ بھی بہت قریب آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس نے بھی بہت بری طرح سے جو ہے نا وہ ان کے شولڈر کے اوپر اپنی تلوار کا وار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر کے اوپر اس نے تلوار کا وار کیا، اور اس وار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، اور شکر ہے خدا کا کہ ان کی آرمرز کے اس سے جو ہے یہ پار نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جس طرح سے ان کی ہیلمٹ کا جو ہے وہ تھا، اسی طرح سے یہ ان کے آرمرز کے پار نہیں ہو سکا۔ اور جب اس نے یہ وار کیا بری طرح سے، اور 2 دفعہ اس نے وار کیا، دوسرا وار ان کے فیس کے اوپر تھا، اور یہ ہمیں شور نہیں ہے کہ یہ ابن قمیہ تھا کہ جس کی تلوار کے وار سے جو ہے وہ آئرن رنگٹس جو تھیں، کڑیاں جو تھیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں گڑ گئیں، یا وہ شہاب الزہری تھا۔ دونوں کے بارے میں آتا ہے کسی بک میں۔ تو اینی ویز پھر اس شخص نے کہا کہ یہ لو مجھ سے، مطلب میرا وار برداشت کرو، اس طرح اس نے عربی میں کہا کہ میں ہوں ابن قمیہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو جواب دیا، جب وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے ساتھ ساتھ، اور انہوں نے اس کو جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں خاک آلود کریں، تمہیں ہیوملیٹ کریں اس طرح سے۔ تو یہ فتح باری میں موجود ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ جو ہے انہوں نے اس شخص کو مارا، اس کے بعد اس پر حملہ کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حملوں سے بچایا، اور اس شخص کو مار دیا۔ اور رسول البخاری میں جو ہے نا یہ بات مینشن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انسائزر جو ہے نا وہ ٹوٹا اس حملے کی وجہ سے، یعنی کہ 2 دانت ان کے جو ہے وہ شہید ہوئے اس طرح سے۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے جو ہے وہ خون صاف کرتے جاتے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کیسے رحم فرمائے گا ان لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کا جو ہے وہ چہرے کو اس طرح خاک آلود کرتے ہیں، اس طرح خون آلود کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ کیسے کامیاب ہوں گے، یا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے معاف فرمائے گا۔ اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے لیے ایک بڑی سخت آیت جو ہے نا وہ قرآن میں نازل کی، جو کہ اس کا جواب تھی، اور وہ آیت سورۃ آل عمران میں 128ویں، اور وہ ہے کچھ اس طرح: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذب علیہم فانہم ظالمون۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، اس کام میں آپ کا کچھ اختیار نہیں، یعنی کہ آپ کو کچھ بولنے کا حق نہیں۔ اب 2 صورتیں ہیں کہ اللہ ان کے حال پر یا تو مہربانی کریں گے یا انہیں عذاب دیں گے۔ ہاں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ریپریمانڈ کیا، بڑی سخت آیت تھی کہ لیس لک من الامر شیء، یعنی کہ کسی معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو یہ بولنے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ نے کس کو معاف کرنا ہے یا اللہ نے کس کو جو ہے وہ عذاب دینا ہے۔ یہ اس میں آپ کا یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے والی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور چیز سے مدد مانگتے ہیں،
ٹھیک ہے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا کسی جو ہے وہ بابا سے جو کہ قبر پہ پڑے ہوئے ہیں، بے شک وہ اپنے دور کے بہترین انسان ہوں گے، ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اتنی صاف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اتنی گریو سچویشن میں اس وقت کہ ان کے اوپر اتنے حملے ہو رہے ہیں اور یہ تک نہیں معلوم کہ ان کی جان بچنی بھی ہے یا نہیں بچنی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر دیں گے کہ میں کس کو معاف کروں گا اور کس کو جو ہے وہ عذاب دوں گا، یہ میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا. ہاں مگر یہ بات ہے کہ آخر کی جو ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ یقیناً یہ ظالم لوگ ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. آخر میں اس کے یہ ہے شاید کے. تو طبرانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا وہ ان لوگوں کے اوپر پڑے گا بہت زیادہ، جو کہ اپنے رسول کے چہرے کو اس طرح سے خون آلود کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ دیر کے لیے نا خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اختیار کے بعد وہ کہنے لگے یا اللہ میرے لوگوں کو معاف فرما دے، انہیں کچھ نہیں پتہ. مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی جو ہے وہ ان کے اس غصے کے اوپر غالب آ گئی، جو ظاہر ہے اور جو کہ بالکل حق بجانب غصہ اور تکلیف اور سارا کچھ، فیئر، پین، وری، ایوری تھنگ واز دیئر. اور اس میں پہلے انہوں نے لوگوں کے بارے میں یہ بات کی، اور پھر ایک دم سے ان کو یاد آیا، ان کی رحمت غالب آ گئی، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ میرے لوگوں کو بخش دے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اللہ میرے لوگوں کو معاف کر دے، ان کے یہ کچھ نہیں جانتے. یہی سیم سٹیٹمنٹ صحیح مسلم کی ہے. یہی سیم سٹیٹمنٹ الشفا بک جو ہے کتاب ہے ایاد القاضی کے نے لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے ایگزیکٹلی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے اس طرح کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ آیت نازل ہوئی اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے وہ مطلب غصے ہوئے ہیں اس بات پہ، ان کو ریپریمانڈ کیا، تو انہوں نے اس چیز کے لیے معافی مانگی فوری طور پہ. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے وہ دیکھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اتنے فاصلے پر تھے کہ ان کو دیکھ سکتے تھے، ان تک شاید پہنچ نہیں سکتے تھے لیکن ان کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے یہ بات رپورٹ کی ہے کہ ایسا ہو رہا تھا کہ چاروں طرف سے جو ہے نا ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ لگتا تھا کہ ابھی کوئی تیر آ کے لگ جائے گا، مگر بہت ہی میریکیولسلی جو ہے وہ تیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگ رہے تھے، وہ ان سے بچتے جا رہے تھے. پھر کسی صحابی نے یہ بھی نریٹ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو انسان جو کہ بالکل غیر انسانی فائٹ کر رہے تھے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ غیر انسانی فائٹ کر رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے اور ان کو بچا رہے تھے، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ فرشتے تھے اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے. پھر مالک بن سینان جو ہیں، مالک بن سینان ابو سعید الخدری کے فادر ہیں، کہ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ خود اتارا تھا یا ہیلمٹ اتارا تھا. اچھا، میں یہ باتیں کرتے ہوئے بھول گئی کہ جو ہے اس میں ایک چوتھا انسان بھی تھا. ہاں جی، چوتھا انسان جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لسٹ میں وہ 4 لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی، تو چوتھا شخص جو تھا وہ وہی تھا ابو عامر بن فاسق، جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی لاسٹ ویڈیو میں یا اس سے پہلے، کہ جو آ کے مطلب مدینہ سے ہی بھاگا ہوا تھا یہ شخص، اور اپنے آپ کو راہب کہا کرتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو نام دیا فاسق کا. اس شخص نے کیا کیا، یہ جانتا تھا مدینہ کو، مضافات کو، خود کے پہاڑ کو، قریشی تو نہیں جانتے تھے اتنی اچھی طرح. اس نے پچھلی رات میں جا کے یا کسی وقت پہلے جا کر جو ہے نا وہاں پر گڑھے کھودے تھے کہ ان میں کوئی نہ کوئی گر جائے گا اور اس کو تکلیف ہوگی، اور ایسا ہی ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرے، یہ جو ان کو چوٹیں لگیں، جو ان کو اتنی شدید قسم کا ان کے اوپر وار ہوا، اس کے بعد وہ گڑھے میں گر گئے جو کہ اس شخص نے کھودا ہوا تھا. اور اس گڑھے میں سے پھر ان کو طلحہ بن عبید اللہ اور علی بن ابی طالب نے نکالا،
اور وہاں سے نکال کے ان کو پھر یہ دوڑتے ہوئے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹرلی اٹھا کر جو ہے نا وہ اس کریوس کی طرف بھاگے، جس کی میں نے تصویریں بھی لاسٹ ٹائم بہت پوسٹ کی تھیں، اب بھی دوبارہ کروں گی، کہ اس کریوس کی طرف لے کر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ ان کو کسی پروٹیکٹڈ جگہ پر لے کر جا سکیں۔ تو یہ مالک بن سینان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہیلمٹ یا خود جو ہے اس کو ریموو کیا ان کے سر کے اوپر سے، اور جو ہے بہت سا بلڈ ان کا جو ہے وہ نکل رہا تھا، بہہ رہا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے نا ان کا بلڈ لٹرلی جس طرح آپ اپنا وہ بنا کے نا اس کے اندر وہ جمع کر رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پھینک دو یہ خون جو ہے پھینک دو، مگر ان کی ہمت نہیں پڑی کہ یہ خون پھینک دیں، یہ پی گئے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سارا پی گئے، اور جو ان کے ہاتھ تھے وہ چاٹ گئے پوری طرح، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا وہاں سے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے اس مقام پہ پہنچا کے اس کے بعد یہ لڑنے کے لیے نکل گئے اور چلے گئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دیکھنا ہے جنت کے لوگوں پر کو تو وہ اس کو دیکھ لے، یعنی مالک بن سینان کی بات ہو رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ابھی جب لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا پھر کہ جس شخص کے خون میں میرا خون مکس ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اس کے اوپر جو دوزخ کی آگ ہے نا وہ حرام ہو جائے گی۔ تو اس مالک بن سینان کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ جنت کے لوگوں میں سے ایک ہے، اس طرح ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اتنا شدید کڑا وقت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت جو ہے اب جو ایلیٹ صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیں آگے پیچھے، یہ سب لڑتے لڑتے یہ بھی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان سب نے اس اتنی خوفناک سچویشن کو جو ہے نا وہ انہوں نے امیڈیٹلی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ، اور یہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے، حضرت علی اور حضرت طلحہ جو ہے ان کو لے کر گئے تھے، اور جلدی سے جا کے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے نا ان کو زخم لگیں پہلے ان کو ٹینڈ کیا جائے۔ اور سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچے وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ورژن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ خود ہمیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ان کی کنورسیشن میں انہوں نے خود سنا ان سے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا اور جس وقت ہم لوگوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا یا وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو میں ان لوگوں میں سب سے پہلا تھا جو کہ واپس جا کے ان سے ملا، اور میں نے اس سے پہلے کہ میں ان تک پہنچتا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت دلیری سے لڑ رہا تھا اور بالکل شیلڈ بنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں نے اب دل میں اپنے آپ سے اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ شخص طلحہ ہو، یا اللہ یہ شخص طلحہ ہو۔ ان کو معلوم تھا کہ طلحہ بن عبید اللہ کتنے بڑے واریر ہیں اور کتنے زبردست قسم کے فائٹر ہیں، تو وہ ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ شخص طلحہ ہو، کیونکہ شاید وہ اتنے فاصلے پر تھے یا ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا کہ ان کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ کون سا شخص ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا، ریئلائز کیا کہ یہ واقعی طلحہ ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں اور باپ تم پہ قربان ہوں طلحہ، اور یعنی کہ انہوں نے اس کو دعا دی کہ جو ہے میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے اتنی بہترین طریقے سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں ٹکرایا ایک شخص سے، یہ شخص ابو عبید اللہ بن جراح تھے، اور یہ بھی مجھ سے پہلے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہم دونوں ہی، ہم نے جاتے ساتھ ہی جب ان کی حالت دیکھی تو ہم دونوں نے ہی پہلے مطلب کوشش یہ کی کہ ہم ان کے جو زخم ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ابو عبید اللہ بن جراح نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کرنے دو یہ کام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا۔ تو ابو بکر صدیق بینگ اے ویری سافٹ ہارٹڈ پرسن، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کر لو۔ تو ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ سوچیں ایک طرف تیر لگا ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دانت ان کے نکل گئے ہیں، ہونٹ کٹا ہوا ہے، اور دوسری طرف دوسری گال کے اوپر جو ہے وہ 2 لوہے کی جو ہے وہ رنگٹس گھسی ہوئی ہیں۔ اگر آپ
پکڑ کے کسی شخص کو ہاتھ سے بھی تیر نکالیں نا، تو آپ اندازہ کریں کہ کیا آپ ان کا چہرہ پکڑیں گے ایک ہاتھ سے، پھر ہاتھ سے کھینچ کے تیر نکالیں گے، تو وہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تیر جو ہے نا وہ بیسکلی جا کے ان کے دانت کے یہ جو داڑیں یا ہڈی تھی اس میں گھس گیا تھا، اس کی وجہ سے دانت نکلے تھے۔ تو اینی ویز ابو عبید اللہ نے بہت ہی خوبصورت طریقہ نکالا، اور انہوں نے اپنے منہ سے جو ہے نا اس تیر کو گرپ کیا اپنے دانتوں سے، اور اس طرح نکالنے کی کوشش کی، اس طرح سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز کی تکلیف نہ ہوتا کہ۔ اور انہوں نے اتنا زور لگایا، اتنی بری طرح سے تیر پھنسا ہوا تھا کہ تیر نہیں نکلا، ابو عبید اللہ کے 2 دانت گر گئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے، لیکن وہ تیر نہیں نکلا۔ اور پھر لیکن انہوں نے جو ہے وہ ابو بکر نے کہا کہ مجھے کرنے دو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس پر بھی ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ہی یہ کرنے دیں، میں ہی کروں گا یہ کام۔ اور وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے دانتوں کو لے کر بھی انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے تیر نکالا۔ اب جب دوسرے گال کی باری آئی جس میں کہ آئرن رنگٹس گھسی ہوئی تھیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ دوسری گال کا مجھے کرنے دو، تم آلریڈی یو آر انجرڈ یور سیلف۔ تو ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا نہیں یہ بھی میں ہی کروں گا۔ پھر انہوں نے یہی ٹیکنیک اپنائی کہ اپنے دانتوں سے ہی انہوں نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری گال میں سے وہ آئرن رنگٹس نکالی، اور اس پروسیس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بری طرح سے خون بہنے لگا، اتنا زیادہ خون بہنے لگا کہ وہ کسی طور پہ رک نہیں رہا تھا۔ اور وہاں پر ایک خاص قسم کا نا پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ کچھ اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں کہ جن میں بیچ میں جگہ ہوتی ہے، برتن کی طرح جگہ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اگر بارش ہو یا کوئی اسپرنگ، یا بعض اوقات بیچ میں سے بھی پہاڑوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے، کوئی اسپرنگ پانی کا نا، تو اس طرح کا کچھ تھا۔ علی بن ابی طالب جلدی سے دوڑ کے گئے اور وہاں سے وہ پانی لے کر آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پانی نہیں پیا گیا کیونکہ وہ اسٹیگننٹ واٹر تھا، اس میں شاید اسمیل آ گئی تھی، تو انہوں نے وہ پانی استعمال کیا ان کے زخم دھونے کے لیے، وہ اپنا زخم دھوتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دعا دی کہ اپنے بھائی کو دیکھو، اچھا ان کو دعا دی، اور ان کو بھی اس چیز کی بشارت دی کہ تم نے بھی اپنے لیے جنت جو ہے وہ مستحکم کر لی۔ اور ابو عبیدہ اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، اور ان کے ساتھ جو ان کے گارڈ پہ تھے طلحہ بن عبید اللہ، ان کی حالت بہت خراب تھی، اور سعد جو تھے ان دونوں کی حالت بہت خراب تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ جو ہے وہ ٹینڈ بھی کر رہے تھے، ان کے وونڈز دیکھ رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے پہلے اپنے بھائیوں کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے، اس مطلب، اور ان کے لیے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ کے لیے کہ انہوں نے اپنا گھر جو ہے نا وہ جنت میں بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ سب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نریشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ہم سن رہے ہیں یا جس پہ بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا جب ہم طلحہ بن عبید اللہ کو ٹریٹ کرنے گئے تو ہم نے اندازہ ہوا کہ ان کے جسم پہ تو صرف اور صرف 10 جو ہے نا وہ شدید قسم کے تلوار کے ہی وار ہیں، اور بری طرح سے ان کا زخم جو ہے جسم جو ہے وہ چھلنی ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے ایفیشینٹلی اور کتنے افیکٹولی لڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بچانے کے لیے۔ اچھا، ایک اور بہت ہی ان یوزول صحابی جس کو ہم ذکر کریں گے کہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ پر تھے، وہ تھیں ان کا نام تھا نسیبہ بنت کعب مزینیہ، ان کا نام تھا، اور یہ وہ فائٹر خاتون تھیں جو کہ باقاعدہ انہوں نے جنگ احد لڑی، اور اس کے بعد بھی وہ کئی جنگیں انہوں نے لڑیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد بھی انہوں نے جنگیں لڑیں۔ تو ان کا جو ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی فائٹر خاتون تھیں۔ یہ کس طرح سے اس جنگ میں شامل ہوئی ہیں، کیا کر رہی تھیں، یہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں۔ تو سعد جو بیٹی ہیں سعد بن ابی ربیعہ کی، وہ ان سے نریٹڈ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں عمارہ کو جو ہے نا میں ان سے ملنے کے لیے گئی۔ عمارہ ان کی کنیت ہے، نسیبہ بنت کعب کی،
اور وہ کہتی ہیں کہ میں ان سے ملنے کے لیے گئی اور میں نے ان سے پوچھا یا خالہ مجھے بتائیے آپ اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیے. تو عمارہ کہتی ہیں کہ احد کے دن جو ہے میں بہت جلدی دن چڑھے ہی جو ہے وہ چلی گئی تھی جنگ کے میدان میں, اور میں دیکھ رہی تھی, پہلے میں دیکھتی رہی دور سے کہ کیا ہو رہا ہے نا جنگ کے میدان میں, اس میں کیا ہو رہا ہے. اور جب تک مسلمانوں کا جو پہلا ہاف تھا جنگ کا جس میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل تھی, تو کہتی ہیں اس میں جو ہے میں نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا اور پانی پلا رہی تھی میں لوگوں کو. اس وقت تک میں نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا, اور صرف یہی نہیں تھی, حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلید, ام عمارہ, یہ 3-4 خواتین ہیں جن کے نام ہمیں جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں. ام ایمن بھی ان میں سے ایک ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ سب کی سب پانی پلا رہی تھیں, اور یہ بریولی ان لڑتے ہوئے پوری جنگ کے بیچ میں, یہ سب ان کے بیچ میں جو کہ زخمی ہوئے تھے انتہائی فوجی, ان کو نکال رہی تھیں اور باقیوں کو پانی بھی پلا رہی تھیں. تو ام عمارہ کہتی ہیں کہ جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہیں, اور اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس جو فتح ہے نا وہ بس ہماری ہی ہے اور ہمیں فتح ہی نصیب ہونی ہے اس بیٹل فیلڈ میں. لیکن جیسے ہی پانسا پلٹا, جیسے ہی اس جنگ کا پانسا پلٹا اور ہم پہ دوبارہ حملہ ہو گیا, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کوئی بھی نہیں تھا, اور مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا, اور ان کو جو ہے وہ شدید قسم کی مار پڑنے لگی, اور وہ لٹرلی وہ ڈیفیٹ ہونے لگے. تو میرا دماغ فوری طور پر جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا کہ ان کے پاس کون ہے اور ان کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو اسی وقت میں نے اپنے پانی کا مشکیزہ پھینکا, تلوار اٹھائی, اور میں دوڑتے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہو گئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل فرنٹ پہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اور نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی تھیں کہ انہوں نے پہلے جو ہے بو اینڈ ایرو سے اپنا تیر اندازی کی, جس حد تک وہ جو ہے وہ تیر اندازی کرتی رہی, اور اس کے بعد انہوں نے تلوار کے ساتھ جو ہے وہ لڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بچایا ہر طرح سے, اپنی باڈی کو ڈھال بنایا اور تلوار سے لڑتی رہیں یہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ میں جس طرف دیکھتا تھا جنگ احد کے درمیان مجھے نصیبہ نظر آتی تھیں, میں جس طرف بھی دیکھتا تھا وہ مجھے کبھی اپنی جسم سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی تھیں, کبھی اپنی تلوار سے, کبھی بو اینڈ ایرو سے. تو یہ بھی ان کے بارے میں یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ام عمارہ کا یعنی کہ نصیبہ کا جو ہے نا, میں نے ان کا کندھا دیکھا جو کہ اتنی بری طرح سے انجرڈ تھا, ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو کارو کر کے نا اس کے بیچ میں سے گوشت کی پوری بوٹی نکالی ہوئی ہے, اتنی بری طرح سے وہ انجرڈ تھا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ مطلب یہ اتنی بری انجری یہ آپ کو کیسے آئی, اور یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے کندھے میں سے نا کوئی چیز مسنگ ہے, لٹرلی پورا ایک پارٹ مسنگ ہے. تو ام عمارہ نے کہا کہ انہوں نے پوچھا, ام سعد نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ تو ام عمارہ نے کہا کہ ابن کمیہ. یہ پھر ہم تیسری دفعہ بات کریں ابن کمیہ کی, جس بندے نے جو ہے وہ مصعب بن عمیر کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید اٹیک کیا, ان کو زخمی کیا, اور یہ تیسری ام عمارہ ہیں جن کو اتنا شدید زخم دیا. تو ام عمارہ کہتی ہیں کہ یہ ابن کمیہ نے جو ہے یہ اس نے کیا ہے. تو اور یہی وہ شخص ہے جس نے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا برا حملہ کیا تھا, اللہ اس کو جو ہے وہ غارت کرے. جب لوگوں نے بھاگنا شروع کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دور بھاگنا شروع کیا, ابن کمیہ جو ہے وہ ان کے قریب آ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, کیونکہ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا آج. مصعب بن عمیر اور میں, نصیبہ کہتی ہیں کہ مصعب بن عمیر اور میں, ہم دونوں نے اس پر حملہ کیا, اور تاکہ ہم جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچنے سے پہلے ہم اس کو مار دیں یا اس کو روک لیں, لیکن اس شخص نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا اور ان کو جو ہے ام عمارہ کو شدید زخمی کر دیا.
اور پھر یہ کہتی ہیں کہ ابن کمیہ نے مجھے جو ہے وہ اس بری طرح سے مارا، بہت ہی سیریس بلو دیا مجھے، اور میں نے بہت سارے بلوز کو سے اپنے آپ کو بچایا، بیسکلی جو مجھے وہ پے در پہ جو میرے اوپر حملے کیے جا رہا تھا، میں ان سے اپنے آپ کو بچاتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے ایک حملہ اتنی بری طرح سے کیا کہ جو ہے وہ یہ میرے کندھے پر اس طرح کی انجری آئی، اور میں نے اس کے اوپر پلٹ کے حملہ کیا، لیکن وہ شخص بھی بہت موٹی اور شاید 2 لیئرز والی آرمر پہنے ہوا تھا، تو میرا حملہ اس کے اوپر اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا۔ بیسکلی اس کے جو اس کی زرہ تھی اس کے اوپر میری تلوار پڑی، مگر اس کو اتنا اثر نہیں ہوا، لیکن میں نے بھی اس کو جو ہے وہ کافی اس کے اوپر سٹرائکس کی، اور میں نے کافی دفعہ اس کو مطلب ہرٹ کیا، لیکن یہی بات ہے کہ بس اس نے جو ہے وہ 2 لیئرز پہنی ہوئی تھی آرمر کی، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ تو یہ ہمیں کہانی جو ہے وہ عمارہ خود سناتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور وہ لڑیں بھی، اور اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ابھی پردے، خواتین کا پردہ اور محرم نامحرم، ابھی وہ آیات ریویل نہیں ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس لیے یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان کا ملتا ہے۔ لیکن عمارہ کے بارے میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تک لڑتی رہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو منع کیا، نہ ان کو کوئی ریپریمانڈ کیا، نہ ان کو یہ کہا کہ تم گھر کیوں نہیں بیٹھی، تم کیوں آ گئی تھی وہاں پر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ ایک اور خاتون تھی جن کا نام ام ایمن کو جو ہے جب انہوں نے دیکھا، یہ مدینہ میں تھیں، یہ ابھی نہیں آئی تھیں، ادھر میدان میں نہیں آئی تھیں احد کے لڑنے کے لیے، یہ مدینہ میں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ جب وہ آدمی واپس آ رہے ہیں نا مسلمان ریٹریو ہو کے، کہ جیسے ہی حملہ ہوا خالد بن ولید کا، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو کہ بس سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا شروع ہو گیا تھا نا، واپس بھاگ گیا تھا، تو وہ مسلمان فائٹر جب واپس مدینہ آئے نا، تو انہوں نے کیا کیا، ام ایمن نے مٹی اٹھا کے ان کے منہوں پہ پھینکنی شروع کر دی، اور ان سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میرا چرخہ پڑا ہے، یہ لو پکڑو، تم سوت کاتو بیٹھ کے یہاں پر، اور اپنی تلواریں ہمیں دے دو، ہم جا کے لڑ لیتے ہیں۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ واپس آئے جا رہے ہیں، اور وہی ان سب کے دماغوں پر ایک ہی چیز سوار تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور یہ بھاگیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کی طرف نا، احد کے پہاڑ کی طرف بھاگیں، اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھا تو اس وقت تک کافی حد تک جو ہے نا وہ بیٹل کا ڈراپ سین ہو چکا ہوا تھا اس احد کی وار کا۔ انہوں نے اٹھا کے پھر وہاں پہ جو کر سکتی تھیں، جس کی مدد کر سکتی تھیں وہ کیا، انہوں نے پانی پلایا۔ حبان بن العرق ایک شخص تھا، ایک قریشیوں میں سے کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے نا وہ ایک تیر چلایا جو کہ ام ایمن کو لگا، اور وہ نیچے گر گئیں، اور ان کے کپڑے جو ہے نا وہ ذرا سے اوپر اٹھ گئے، اور یہ دیکھ کر یہ شخص جو ہے نا وہ بڑا زور سے کہہ لگا کے ہنسنے لگا کہ میں تو ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کر دی نا، ان کے کپڑے اس طرح سے اٹھ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تھے اس وقت، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت وہ سعد بن ابی وقاص سے تیر چلوا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سعد تیر چلاؤ، اس آدمی کو جو ہے نا وہ اس آدمی کو مارو، اور پھر سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ تیر چلایا، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے دیا، اور یہ اس شخص کے حلق میں سے جو ہے نا وہ پار ہوتا ہوا بالکل پار ہو گیا، جو سعد بن ابی وقاص کا تیر تھا، اور اس کے بعد یہ شخص گرا ایک گڑھے میں، اور اس کے سارے کپڑے اوپر ہو گئے نیچے سے، اس کا اورا کھل گیا۔ اس کو دیکھ کر پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہا لگایا، اتنا کہ ان کے مولرز، ان کے دانت جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ اب اگین یہ پریبلی اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے، شاید یہ اس سے پہلے کی بات ہے، تو مطلب وہی چیز ہے کہ پیس ٹوگیدر کرنا نا مختلف واقعات کو، یہ خاصا مشکل ہے کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا کون سا بعد میں ہوا۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے السیرۃ الحلبیہ میں موجود ہے۔ پھر ایک شخص ہیں جن کا نام ہے قتادہ بن نعمان، یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں جنگ احد میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک وقت ایسا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر چلا رہے تھے، اور اتنے زیادہ انہوں نے تیر چلائے تھے کہ ان کی کمان جو ہے وہ سیدھی ہو گئی تھی، ٹیڑھی کے بجائے وہ سیدھی ہو گئی تھی کمان،
اور تو قتادہ نے جو ہے نا، قتادہ بن نعمان نے کہا کہ اس وقت میں ان کے قریب تھا، اور میں نے کہا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو میں ان کے آگے چلا گیا اور میں نے دل میں سوچا، یا میں نے ان سے کہا کہ میرا جسم آپ کی شیلڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بچاؤں گا نا ان ایروز سے، کیونکہ ہر طرف سے جو ہے وہ یہ ایروز آ رہے تھے. اور انہوں نے اسی طرح کیا، کبھی اپنے آپ کو ایک طرف پھینکتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی دوسری طرف، یہ بچا رہے تھے ان کو بری طرح سے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا اور وہ اس طرح سے آ کے سائڈ سے آ کے ان کی آنکھ کے اوپر لگا، آنکھ کے اوپر اس طرح سے لگا کہ آنکھ کا ڈیلا نکل کے باہر آ گیا، اور پورا کا پورا ان کی جو یہ گال ہے اس کے اوپر لٹکنا شروع ہو گیا، آنکھ کا ڈیلا پورا. تو مطلب یہ اتنی بری طرح سے جو ہے وہ زخمی ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے لٹرلی رونا شروع کر دیا اور میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ، قتادہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، آپ اس کی آنکھ کو اس سے بھی بہتر کر دیں جتنی یہ، جیسے کہ یہ پہلی تھی، اور آئی سائٹ جو ہے وہ ان کی، وہ اس سے بھی، اس کا پریسیجن اس سے بھی بہتر کر دیں جو کہ پہلے تھا. اور اس کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا ہاتھ لیا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ آنکھ نکلی ہوئی جو ان کی یہاں پہ لٹک رہی تھی اس کو اٹھا کے واپس ساکٹ کے اندر ڈالا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ دعا مانگتے گئے. قتادہ جو ہیں وہ ظاہر میریکولسلی ہیل ہو گئے، ان کی آنکھ بالکل صحیح ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری وہ آنکھ تھی جو کہ بہتر ہے، میری دونوں آنکھوں میں سے یہ بہتر والی آنکھ بن گئی، اور یہ ہمیشہ اتنی ہیلدی رہی کہ جو ہے وہ، اور مجھے اس سے اتنا بہترین نظر آتا ہے کہ میں اپنی دوسری آنکھ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آئی تھنک، یا عمر بن خطاب کا زمانہ غالباً، کہ نہیں عمر، ہاں، گرینڈ سن قتادہ کے جو وہ تھے، پوتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، وہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی عمر بن عبدالعزیز سے، یا ان کے اس میں گئے، کورٹ میں گئے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کس طرح سے کروایا. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا پوتا ہوں ان کا، جن کی آنکھ گر پڑی تھی باہر، ان کے چہرے پر آ کے لٹکنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ واپس اس کو پلٹایا تھا اور دعا کی تھی ان کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اور اس کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی تھی، کمپلیٹلی ہیلدی تھی، اور وہ کیا بہترین بلیسڈ مبارک آنکھ تھی، اور وہ کیا مبارک گال تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ چھوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کے لیے ٹیسٹمنٹ ہے کہ انہوں نے میرے والد کی جو ہے، یا میرے گرینڈ فادر کی جو ہے وہ آنکھ جو ہے اس کو ہیل کیا، بلکہ یہ میرے جو میرے والد کے والد ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کی آنکھ باہر آئی، اور ان کی آنکھ کو جو ہے پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا اور وہ واپس لگائی. یعنی کہ انہوں نے یہ اپنے پورے کا پورا جو ہے نا یہ چیز انہوں نے اپنے انٹرو میں بتائی کہ میں اس شخص کا دادا پوتا ہوں. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہم آپ کو آنر دیتے ہیں، ہم آپ کو عزت دیتے ہیں اس عزت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے گرینڈ فادر کو، آپ کے دادا کو عطا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. تو مطلب یہ لیول، یہ رتبہ ہوا کرتا تھا جو صحابہ کرام ہیں ان کا. اور اس طرح سے جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں جب مطلب اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوتے تھے تو لوگوں نے بعد میں ان کو اس طرح سے یاد رکھا، اتنا جو ہے نا وہ عرصے بعد بھی، کہ ان کی دوسری تیسری جنریشن کو بھی آنر مل رہا ہے ان کی وجہ سے. اور پھر ہم نے بار بار ابو دجانہ کا ذکر آتا رہتا ہے. ابو دجانہ وہی دا مین ود دا ریڈ بینڈانا، جنہوں نے لال رنگ کا، سرخ رنگ کا رومال اپنے سر پہ باندھا ہوا تھا، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے جنگ کے کسی مطلب اس دوسرے ہاف میں. ان کا بھی ٹائم آیا، اور انہوں نے اپنی کمر استعمال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، حاطب بن بلتا نے جو ہے وہ عتبہ بن ابی وقاص کو فالو کیا
جس نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت توڑا تھا اپنے پتھر اور اپنے تیر کے ساتھ. یہ وہ شخص تھے کہ عتبہ حاطب بن بلتع کہ انہوں نے جو ہے نا وہ عتبہ بن ابی وقاص کا کام تمام کیا، اس کو اپنے تلوار سے مارا. اوکے، اور اس کے بعد جو ہے اس شخص کی یعنی کہ عتبہ بن ابی وقاص کی تلوار اور اس کی آرمر اور اس کا جو بھی مال غنیمت تھا وہ ان کو ملا. سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہی واز ویری کین، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی جان خود لیں، لیکن جو ہے وہ ایسا کر نہیں سکے. اچھا، اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ریٹریو ہو رہے ہیں، تو اس وقت اور اس مطلب احد کے پہاڑ کی طرف جاتے جا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا سا پتھر آتا ہے رستے میں جو کہ جس کو کہ کراس نہیں کر پاتے، وہ اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ نہیں پاتے. تو اس وقت بھی طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ لٹرلی گھوڑا بن جاتے ہیں، ان کے لیے ایک سٹیپ سٹول کا کام کرتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھ کر جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر کراس کرتے ہیں اور پھر ان کو دعا دیتے ہیں کہ طلحہ اس کام کے بعد آپ جو ہے نا وہ جنت کے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں. اور اسی طرح ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ 13 صحابہ اس طرح صحابہ کرام تھے جنہوں نے ڈیفینڈ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کریوس کے اندر چلے گئے اس میں، اور قریش نے اس کے بعد اور جب وہ کریوس کے اندر چلے گئے تو اس وقت ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے تمام ایلیٹ صحابہ بھی موجود تھے، تو سب نے مل کر ان کو جو ہے نا وہ وہاں پر ڈیفینڈ کیا. اور وہاں ان ساری جگہوں پر نا اگر آپ ابھی بھی دیکھیں گوگل میپ کے تھرو بھی دیکھیں یا جو کوئی گیا ہے اس نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی فاصلے پر جو ہے نا مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر. تو یہ جب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تھی، جب ان کی خلافت آئی تھی نا، تو انہوں نے لٹرلی ایک دفعہ مدینے کا دورہ کیا اور وہ مدینے کے لوگوں کو لے کر گئے اور انہوں نے ہر وہ سائٹ پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یہاں پر انہوں نے نماز پڑھی، یہاں پر انہوں نے یہ کام کیا. تو ہر اس سائٹ کے اوپر نا انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح 700 کہیں پہ جو ہے نا وہ مسجدیں تعمیر کروائیں وہاں پہ مدینہ اور اس کے مضافات میں. تو جناب اب یہ بیٹل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے ایک طرح سے، کیونکہ کفار کو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے تمام ایلیٹ صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادل نخواستہ مار دیا ہوا ہے، شہید کر دیا انہیں. اور یہ جو ہیں جب کہ یہ لوگ اس کریوس میں جا کے چھپ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، پہاڑ کے اوپر چلے گئے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا دیا ہوا ہے. تو یہ دیکھ کر جو ہے نا اب انہوں نے اب سوچا کہ ٹھیک ہے لیٹس اینڈ دا ڈے، اب شام کا وقت ہوا جاتا ہے، اب ہم اپنے فوجوں کو جو ہے وہ ریٹریو کرتے ہیں. اچھا، جب یہ لوگ جا کے ادھر بیٹھتے ہیں تو اس وقت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ علی بن ابی طالب جو ہے وہ پانی لے کر آئے تھے المہراس، اس جگہ کو مہراس کہتے ہیں، جو کہ ایک کانکیوڈ راک جس کے اندر پیالہ سا بن جائے ایک کسی مطلب پتھر کا، اس کے اندر پانی اکٹھا ہو جائے. اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ پانی پینے والا نہیں تھا، بدبودار تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا نہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زخموں کے اوپر بہایا تاکہ خون جو ہے وہ کسی طرح سے وہ ہٹ جائے ان کے چہرے سے، مگر خون جو ہے وہ رک ہی نہیں رہا تھا، تو بہتا ہی چلا جا رہا تھا. تو اس وقت پھر کیا کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کچھ اسٹرا جو ہوتی ہے گھاس پھوس کی وہ لی، اس کو جلا کے اس کی جو راکھ تھی اس کو پانی میں مکس کر کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھرا تاکہ وہ کسی طرح سے خون جو ہے وہ رک جائے. اور اس کے بعد سہل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ کس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو اس دن دھویا اور ان کے اوپر پانی بہایا اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا. ان کی جو بیٹی تھیں، ان کی جو دختر ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو دھویا جبکہ علی اس پہ پانی بہا رہے تھے. اور جب فاطمہ نے دیکھا کہ یہ پانی کا بہانا بھی ان کا خون مسلسل بہایا جا رہا ہے اور خون نہیں رک رہا کسی بھی طرح سے، تو انہوں نے اسٹرا میٹ کا ایک پیس لیا، اس کو جلایا اور اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کا پیسٹ سا بنا کے اس کے اندر بھر دیا. اور یہ صحیح البخاری میں یہ نریشن موجود ہے. محمد بن مسلمہ جو ہے وہ فریش پانی لے کر آئے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا گیا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا دی. یہ السیرۃ الحلبیہ میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہے باوجود اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید قسم کی جو ہیں وہ تکالیف تھیں اور ان کو اتنا سارا کچھ ہوا تھا، اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے وہ نماز پڑھائی، نماز عصر پڑھائی غالباً، اور ان کو لیڈ کیا پریئر میں، اور ان کو بیٹھ کر جو ہے وہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ لاسٹ اٹیک کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ اب یہ واپس پلٹیں، جو یہ قریشی تھے، اور ان کو کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنا کام کر لیا ہوا ہے نا، جو بھی کام یہ کرنے آیا تھا ان کو یہ یقین ہو گیا تھا. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اب انہوں نے جب دیکھا کہ ہاں جی جب یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہاں ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو مسلمان شہداء پڑے ہوئے تھے ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کرنا شروع کیا، یعنی کہ ان کے کان کاٹ دیا، ان کے ناکیں کاٹ دیں، ان کی ہاتھ پاؤں، ان کی انگلیاں کاٹ دیں. اور ان میں سے بھی جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک بھی تھا، کہ جس کو کہ ہند بن عتبہ نے، ایک نریشن کے مطابق ہند بن عتبہ نے خود سے کیا تھا، اور ایک نریشن کے مطابق ہند نے وحشی سے کروایا تھا، کہ اس نے لٹرلی ان کا پیٹ جو ہے وہ چاک کیا، اس میں سے کلیجہ باہر نکالا اور اس کو چیو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کو چیو نہیں کر سکی، تو اس نے اس کو پلٹ دیا، باہر نکال دیا. لیکن ناک کاٹ دی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کان کاٹ دیے، ان کی انگلیاں کاٹ دی، اور ان کی نہ صرف یہ کہ انگلیاں پیروں کی ہاتھوں کی کاٹیں، بلکہ ان کو پرو کر ایک ہار سا بنایا، اس نے ہار سا بنا کے وہ پہنا. تو یہ سب جو ہے ہمیں ابن ہشام سے ملتا ہے. اس نے اینکلیٹس اور نیکلیسز بنائے ان کی، اور دوسرے مسلمانوں کی باڈیز کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا گیا. دو اور ایسے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے ایسا کہ کعب بن مالک جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ تھا احد کی، اور میں نے پوری لڑائی دیکھی، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو مشرکین ہیں، یہ اس کے مطلب لڑائی کے بعد، اس جنگ کے بعد جو ہے یہ مسلمانوں کی جو باڈیز ہیں، جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کو دیکھا میں نے کہ یہ کس طرح سے ان کو میوٹیلیٹ کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ آرمر میں جو ہے نا، سوری اٹس ویری ہارڈ ٹو سے اینڈ امیجن دیز تھنگز اینڈ سے دیم. تو وہ کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں، اپنے آنکھوں دیکھی بات وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک جو کوئی سردار تھا وہ حکم دے رہا تھا کہ ان تمام باڈیز کو جو ہے نا وہ اکٹھا کرو، ایک جگہ ان کا پائل بناؤ، اس طرح سے جس طرح سے کہ بھیڑوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح ایک جگہ اکٹھا کرو اور ان کو سلاٹر کرو جس طرح سے بھیڑوں کو کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان کو ذبح کر دو. تو یہ ان کے جو وہ ہیں وہ یہ آرڈر دے رہے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ایک آرمڈ مسلمان آدمی کو دیکھا جو کہ اس شخص کے رستے میں کھڑا ہو گیا اور اس سے لڑنے کے لیے گیا. اور میں نے یہ سوچا کہ میں دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان آدمی قد و قامت میں اور صحت میں کم تھا اس کافر کے مقابلے میں، جو یہ کہ آرڈر دے رہا تھا اور یہ حرکتیں کر رہا تھا وہاں پہ میدان جنگ میں. اور میں وہاں پہ کھڑا ہو کے اور میں دیکھنے لگا، لیکن اس مسلمان آدمی نے جو ہے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے جو ہے نا اس کی ہپ پہ وار کیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اتنی جو ہے پاورفل اس نے تلوار چلائی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمان جو واریر ہیں انہوں نے اپنا وہ ہٹایا، اور یہ ابو دجانہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی پھر کعب دیکھا آپ نے، کیسا لگا آپ کو. اور ہم یہ چیز دیکھتے آئے ہیں کہ ابو دجانہ جو ہیں وہ اسی طرح بڑے ہیروئک ایکشنز انہوں نے کیے، اور انہوں نے اس تلوار کا جو ہے وہ حق ادا کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی. یاد کریں بالکل بگننگ میں، احد شروع ہونے سے پہلے، وار آف احد شروع ہونے سے پہلے. اور ابو دجانہ اکثر یہ کام کرتے ہیں، یہ ہیروئک ایکٹس ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اتنا ہیروئکلی کسی کو مارتے ہیں، اور اس کے بعد جو کہ ان کے آس پاس ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کس طرح کر دیا یہ، تو اس کو بتاتے ہیں کہ میں ابو دجانہ ہوں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی فلمی قسم کا جو ہے وہ یہ سین تھا. اور یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جو ہے اس سے ملتا ہے ہمیں.
اور پھر ابن کعب بن مالک ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ مسلمان خواتین جو ہیں وہ شروع سے ہی جنگ میں شامل تھیں. ان میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹڈ ہے. انس بن مالک جو ہیں وہ اس وقت چھوٹے سے تھے, 9-10 سال کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ بنت ابو بکر ام سلیم کو دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے اپنا لباس اٹھا کے, جس طرح مطلب آپ پانی میں یا کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ نیچے سے اپنا تھوڑا لباس اٹھاتے ہیں, تو ان کے اینکلٹس نیچے سے جو ہے نا وہ نظر آ رہے تھے, ان کے پاؤں اور ان کی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں, اور یہ لوگ اس طرح سے جو ہے وہ اس میں بھاگ رہی تھیں میدان جنگ میں, اور لوگوں کو پانی پلا رہی تھیں, اور انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ مشکیزیں ڈالے ہوئے تھے پانی کے. اور پھر اور یہ لوگوں کے منہوں میں ٹپکا رہی تھیں پانی, اور پھر جب یہ پانی ختم ہو جاتا تھا پھر یہ بھاگ کر جاتی تھیں اور جا کے واپس پانی لے کر آتی تھیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام سلیت بھی جو ہیں وہ پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں احد کے دن, یعنی کہ کافی خواتین بھی بیچ میں جو ہے وہ شامل تھیں. اچھا, اب جب ابو سفیان نے یہ دیکھا اور ان کا ارادہ ہو گیا کہ ہاں جی فیصلہ ہو گیا بھائی جنگ کا, ہم نے تو سب کو مار دیا, تو اب ابو سفیان نے, کیونکہ ریومر اس تک بھی پہنچی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ شہید کر دیے گئے ہیں, تو اس نے بھی جو ہے نا ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے دیکھنا شروع کیا, اور اس نے ایک دفعہ وہ واپس آیا پلٹ کے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ ہاں یہ رومر سچی ہے کہ نہیں, اور اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ کہاں ہے وہ ابو قبشہ کا بیٹا کہاں ہے. ابھی ابو قبشہ جو ہے وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا اور ان کو ایک طرح سے ڈمین کر رہا تھا. ابو قبشہ جو ہے وہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ کسی جو ان کے آئیڈلز تھے, جتنے بھی ان کے بت تھے, وہ بت پرستی نہیں کرتا تھا. تو اس لیے بیسکلی اس شخص سے جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا رہا تھا, ان کو ڈیمین کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت ابو سفیان. تو یہ وہاں پر جو ہے لوگوں نے سنا کہ یہ کہتا ہوا اعلان کرتا پھر ہے کہ کہاں پر ہے ابو قبشہ کا بیٹا کہاں پر ہے. تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا کہ جو ہے وہ اس کو کوئی جواب نہ دیا جائے. اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ آیا اور احد کے دامن میں کھڑا ہو کے, جہاں پر اس کو اندازہ تھا کہ وہاں پر شاید جو ہے وہ صحابہ کرام موجود ہیں, اس نے زور زور سے پکارا اور اس نے کہا کہ کیا ابو بکر اور عمر زندہ ہیں, عمر بن خطاب اور ابو بکر زندہ ہیں. تو کسی نے جو ہے نا وہ کوئی رسپونڈ نہیں دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں بولو. اور اس کے بعد پھر اس شخص نے جو ہے نا وہ اپنا سوال دہرایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا کہاں ہے. ابو قحافہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا. تو نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس شخص نے پوچھا, ابو سفیان نے پوچھا کہ اچھا خطاب کا بیٹا کہاں ہے, عمر بن خطاب کا بیٹا کہاں ہے؟ تب بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر ایک پوائنٹ کے بعد جو ہے نا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس ہو گئی. انہوں نے یہ زیادہ اس کی باتیں اور اس کی ڈس رسپیکٹ زیادہ برداشت نہیں کر سکے, اور انہوں نے زور سے کہا کہ جو ہے جتنے لوگوں کا تم نے پوچھا ہے نا یہ سب کے سب یہاں موجود ہیں, اور یہ سب کے سب زندہ بھی ہیں اور بہترین حالت میں ہیں, مگر یہ تمہیں کوئی رسپونڈ بھی نہیں کرنا چاہتا, کوئی تم سے بات تک نہیں کرنا چاہتا. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ تھا کہ بات مطلب ایسے شخص کو بات کرنے کی بھی کیوں لبرٹی دی جائے نا, کہ اس سے بات بھی کی جائے. جب ابو سفیان نے یہ سنا کہ جو ہے وہ مطلب وہ زندہ ہے, تو اس نے ایک زور کا نعرہ لگایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹونٹ کرنے کے لیے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فردر ٹونٹ کرنے کے لیے. اور اس نے کہا کہ دیکھا تم نے, حبل جیت گیا, ہمارے جو بت تھے وہ جیت گئے. حبل ان کا سب سے بڑا بت تھا, یاد رکھیں حبل ٹیلیسکوپ بھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اس کو ٹیلیسکوپ کو حبل کیوں نام دیا, مگر آپ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ایک پیرالل دیکھ سکتے ہیں. تو خیر اس شخص نے جو ہے یہ نعرہ لگایا ابو سفیان نے کہ حبل جو ہے وہ جیت گیا, اور ہمارے جو خدا تھے, ہمارے جتنے بھی وہ ہیں وہ جیت گئے.
اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اب اس کو جواب دو. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، اپنی بے عزتی کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے دینے دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن جب بات آئی اللہ کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اس کو جواب دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا میں کیا جواب دوں یا رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ کہو کہ ہمارا اللہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا اور سب سے بہتر ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ اس کا حقدار ہے اور زیادہ پاورفل ہے. تو دس از ہاؤ یو رسپونڈ. ظاہر ہے وہ پوری جو ہے وہ عربک میں ایک انتہائی خوبصورت لفظ جملہ بن جاتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ کہا تو اس نے جو ابو سفیان اس نے پھر سے کہا کہ ہمارے پاس تو عزا کا جو ہے نا وہ آئیڈل ہے یا بت ہے، اور تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جواب دو. پھر انہوں نے پوچھا کیا جواب دیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کہ ہمارا اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمیں سنبھالنے والا ہے، ہمارا پالن ہار ہے، تمہارے پاس تو کوئی پالن ہار نہیں ہے. اچھا، اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ بالکل اگر آپ اس کو عربک میں پڑھیں نا تو یہ اسی طرح سے جس طرح پوئٹری کی ورسز ہیں، یہ بہت ایک دوسرے سے قافیے ملتے ہوئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں اور جو وہ بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ خیر آج کا دن جو ہے نا یہ ہمارا بدلہ ہو گیا بدر کا، اور کسی دن تمہاری کسی دن ہماری، تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا. تو اس کا تو ہماری فتح جو ہے نا یہ بیسیکلی بدر کا وہ ہے، ہمارے لیے اس کا بدلہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جو کہ شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب تو جنت میں ہیں، اور تمہارے سارے کے سارے جو ہیں وہ تو بری طرح سے فائر آف ہیل میں گئے، یعنی کہ وہ سارے جو مر گئے تھے بدر میں بھی، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. تو اس کے بعد ابو سفیان تھوڑا سا اریٹیٹ ہو کے اس نے کہا کہ عمر باہر آؤ، سامنے آ کے بات کرو نا، کچھ اس طرح سے اس نے کہا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کیا مسئلہ ہے اس کو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو اس وقت ابو سفیان نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا ہم نے مار دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یعنی کہ اللہ کی قسم، یعنی کہ بائے اللہ یا واللہ جس طرح وہ کہتے ہیں، کہ نہیں، تم لوگوں میں سے تم لوگ یہ کام کرنے میں ناکام رہے ہو، اور وہ اس وقت ہیلدی ہیں، الائیو ہیں، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ سب سن رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا وہ سائے کر کے اس نے کہا کہ ہاں میں تمہاری بات پر زیادہ یقین کرتا ہوں ابن قمیہ کی بات سے، اور میرے لیے تم زیادہ سچے اور آنریبل ہو اور یا ریلائبل ہو ابن قمیہ سے. یعنی کہ سوچیں آپ، ایک بندہ جو آپ کے اوپوننٹس میں سے ہے، اس وقت آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، جنگ میں اوپوننٹ پہ ہے، وہ بھی آپ کی سچائی، ایمانداری اور ریلائبلٹی کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے ایسے وقت میں بھی کھڑا ہو کے. اور یہ ہمیں پوری نریشن جو ہے، یہ ساری ان کی کانورسیشن، یہ ہمیں ابن ہشام سے ملتی ہے، زاد المعاد سے ملتی ہے، صحیح البخاری میں بھی موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے ریفرنسز ہیں ان کے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور جو اس کے ساتھ تھے وہ اس کے بعد یہ لوگ پلٹ کے جانے لگے، تو انہوں نے جاتے جاتے پھر سے آواز لگا کے کہا ابو سفیان نے کہ ہم آج سے ٹھیک 1 سال کے بعد بدر کے مقام پر پھر ملیں گے. یعنی کہ وہ پہلے ہی اعلان کر کے جا رہا ہے کہ ہم نے پھر آنا ہے جنگ کے لیے. اور اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بے شک یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے پھر ہمارے درمیان، یہ ایک مقررہ ایک وقت طے ہو گیا، پھر ٹھیک ہے یہ ہمارے. اور یہ ابن ہشام سے پتہ چلتا ہے ہمیں. اور ابو سفیان نے یہ بھی کہا جاتے جاتے کہ تم اپنے شہداء میں سے، اپنے جو لوگ جو ہے وہ مر گئے ہیں، ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان میں سے کئی ایسی ڈیڈ باڈیز ہیں جن کو تم بہت بری طرح سے میوٹیلیٹڈ پاؤ گے. سوری مجھے نہیں پتہ میوٹیلیشن کی اردو ایگزیکٹ کیا ہوگی، لیکن ان کا جو انہوں نے حال کر دیا تھا بہت ہی بری طرح سے، ان کو چیر پھاڑ جو کیا تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ تم اپنے کافی لوگوں میں سے ان کی باڈیز جو ہے نا وہ اس حالت میں پاؤ گے. اور میں یہ بتاتا چلوں فار دا ریکارڈ، اس نے اس طرح سے کہا کہ میں نے نہیں حکم دیا تھا اپنے لوگوں کو یہ سب کرنے کا کہ وہ اس طرح سے جو مردے ہیں ان کی بے حرمتی کریں،
لیکن اب ایسا ہو گیا ہے اور میں اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتا. مطلب میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے اس میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی. اور یہ تو جنگ ہے اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے, جنگ اور پیار میں سب کچھ جائز ہے. اور میں نے ان کو یہ کرنے کا نہیں کہا تھا لیکن میں نے ان کو روکا بھی نہیں یہ کرنے سے. ہی واز این آنیسٹ پرسن, اپنی آنیسٹی میں اس نے یہ سب بولا. اور میں تمہیں پہلے سے ہی جو ہے وہ ہیڈس اپ کر رہا ہوں, پہلے سے ہی بتا رہا ہوں یہ بات, اگر تم بات کرنا چاہو تاکہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو اپنے فوت شدہ لوگوں کو اور تم انہیں جو ہے وہ میوٹیلیٹڈ پاؤ. تو میں تمہیں پہلے ہی یہ بات بتا رہا ہوں کہ تم یہ دیکھو گے. اب اس ایکسچینج کے بعد جو ہے وہ یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹل زندہ ہیں ماشاء اللہ. اور جو بعد میں اس کے مطلب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹریجک ہے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ الائیو ہیں. اور یہاں پر یہ لوگ جنگ کا اختتام کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور جا کر مطلب یہ وہاں سے اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ سمجھیں کہ اس جنگ کا جو ہے نا وہ اختتام ہو جاتا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, تو آج ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں, پھر ہم کافی ٹائم سے اوپر ہو گئے ہیں, پھر سے یہاں تک رکھتے ہیں. اور اگلے ہفتے ہم آخر کی بالکل اس کی بات کریں گے کہ جنگ احد کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کس طرح سے شہداء کو دفناتے ہیں, یا اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ان کو پتہ لگتا ہے. وہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت اچھا الحمدللہ یہ رمضان آیا ہے, کیونکہ روزے بہت لمبے نہیں ہیں اور بہت گرمی نہیں ہے, اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہیں. تو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.